جہاں علم ہوگا، جہاں قرآن و سنت پڑھا جائے گا، وہاں بدعت نہیں ہوگی. اور اسی لیے جن کو بدعت کی دکان چمکانی ہے انہوں نے منع کر کے رکھا ہے، مت پڑھو قرآن کی تفسیر، مت پڑھو حدیث کے ترجمے. ہم سے پوچھو، ہم بتائیں گے. تم مطالعہ مت کرو، تم تحقیق مت کرو. کیوں؟ تاکہ بدعت کی یہ دکانیں چمکتی رہیں. اور جب بدعت کی دکانیں چمکتی رہیں گی تو ان شکم پرور، ان پیٹو اور شکم پرور ملاؤں کی دکانیں چلتی رہیں. میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر آج کی رات واقعی میں اتنی عظیم رات ہے، ماشاءاللہ صبح سے لے کے شام تک شبینہ پڑھا جا رہا ہے، پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے، قبرستان سج رہے ہیں، ہر مسلمان بہترین کپڑا پہن کے ٹوپی لگا کے گھر سے نکل رہا ہے. اگر یہ چیز دین کا حصہ ہوتی، ارے بھائی حدیث کی کتابیں بھری ہوتی، پورے حدیث کے ذخیرے میں کوئی ایک صحیح حدیث نہیں ملتی. اور جب ہم یہ کہتے ہیں صحیح حدیث نہیں ملتی تو ایک میرا جملہ نوٹ کر لو، حدیث کو اہل حدیث صحیح اور ضعیف نہیں کرتا ہے. حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کے کچھ فارمولے ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ قانون ہیں جو محدثین نے بنائے ہیں کہ بھئی اگر حدیث کے اندر یہ معاملہ آیا تو حدیث ضعیف ہے. تو جب ہم یہ بولتے ہیں کہ شب برات جس کو کہا جاتا ہے اس کی فضیلت میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے، تو اپنے گھر سے نہیں بولتے بھائی، یہ محدثین کا جملہ ہے. اور بڑی عجیب بات یہ ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اس کے آخری عشرے میں کوئی ایک رات شب قدر کی رات ہے، اور اماں عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلہ وایقظ اہلہ وشد مئزرہ. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے، خود محنت کرتے تھے. تو جب شب قدر کے لیے نبی پورے پریوار کو جگاتے تھے، پورے صحابہ جاگتے تھے، پورا مدینہ میں ایک ماحول ہوتا تھا عبادت کا. اگر شب برات کی رات بھی ایسی ہی ہوتی تو میرے بھائی حدیثیں بھری پڑی ہوتی، پھر آپ کو ڈھونڈ ڈھانٹ کے ضعیف حدیثوں کا سہارا نہ لینا پڑتا. جن حدیثوں کو علماء نے موضوع قرار دیا آج صاحب وہ ممبر سے پڑھی جا رہی ہیں. 15 شعبان کو روزہ رکھو تو یہ ملے گا، 15 شعبان کی رات میں اتنی رکعت نماز پڑھو تو یہ ملے گا. اللہ تبارک و تعالی بدعت کرنے والوں سے کبھی خوش نہیں ہو سکتا. بدعت کرنے والا یہ کلیم کرتا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ محمد اکرم کا دین ناقص ہے، ادھورا ہے، اور ہم بدعت کر کے اسے پورا کریں. اسی لیے جب قرآن کریم کی وہ آیت یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، قیامت کے دن کچھ لوگوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے، تو اس آیت کی تفسیر میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ بدعت کرنے والوں کے چہرے قیامت کے دن کالے ہو جائیں. اتنا بڑا پاپ ہے یہ، اتنا بڑا گناہ ہے یہ، جس نے بدعت کی اس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں گڑبڑ کا کام کیا. اس نے دین کو ادھورا قرار دیا، اس نے محمد عربی کے دین کو مکمل قرار نہیں دیا. تو میرے بھائیوں، ہم یہاں بڑھیا دائی کی اس مسجد پر اس بدعت کا رد کرنے کے لیے آتے ہیں، یہ بات یاد رکھو. اور یہ بات 135 سال سے ہم امت کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ رات عام رات ہے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں صاحب اگر کوئی جاگ کے عبادت کر رہا ہے تو پرابلم کیا ہے؟ اگر کوئی رات میں نماز پڑھ رہا ہے تو پرابلم کیا ہے؟ اگر کوئی قبرستان میں جا کر کے اپنے بزرگوں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہا ہے تو مسئلہ کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کو قیام اللیل مت کرو اور جمعہ کے دن روزہ مت رکھو. اور یہ جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں یہ صرف اہل حدیث کا مسئلہ نہیں، یہ سب کا متفقہ مسئلہ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جمعہ کی رات قیام اللیل مت کرو اور جمعہ کے دن روزہ مت رکھو. کیا مطلب؟ یعنی اگر آپ کو نفل روزہ رکھنا ہے تو آپ خاص طور سے جمعہ کے دن نہیں رکھیں گے، نبی نے منع کیا.
آپ کو تہجد پڑھنا ہے، آپ ہفتے کے 7 دن پڑھیے، لیکن آپ کسی دن نہیں پڑھتے، خاص طور سے جمعہ کی رات پڑھتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں، نبی نے منع کیا۔ کسی رات کو، کسی دن کو کسی عبادت کے لیے خاص کرنا، یہ دلیل کا محتاج ہوتا ہے، اس کے لیے دلیل چاہیے۔ اسی لیے عید کے پہلے جو رات آتی ہے، اس رات بھی بہت سے لوگ بڑی عبادت کرتے ہیں، نہیں کرنی چاہیے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ پورے رمضان آپ نے تہجد پڑھا، تراویح پڑھی، عید کا چاند آ گیا، اس رات کو نارمل طریقے سے گزارو بھائی، صبح عید کی نماز پڑھو، کیونکہ اس رات نبی نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ہمارا کہنا یہی ہے میرے بھائی، ہمیں عبادت سے پرابلم نہیں ہے، ہمیں بدعت سے پرابلم ہے۔ اور آج امت کے حالات آپ دیکھیں، ہر طرف جوتے کھا رہے ہیں ہم۔ جو امت اتنے جوتے کھا رہی ہے، اس کے باوجود بھی بدعات میں اور خرافات میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لے رہی ہے۔ یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ وہ مسلمان جو سال بھر مسجد میں جھانکنے نہیں آتا، اسے شب برات کے حلوے میں دین نظر آ رہا ہے۔ وہ مسلمان جس نے اپنے باپ کی زندگی میں کبھی قدر نہیں کی، اپنے باپ کی کبھی بات نہیں مانی، اور مرنے کے بعد ہر سال باپ کے نام سے فاتحہ پڑھ کے جو ہے حلوہ بخش رہا ہے اور حلوہ لوگوں کو بانٹ رہا ہے، کون سی محبت ہے میرے بھائی؟ یہ دین شارٹ کٹ کا نام نہیں ہے، یہ دین ہماری من مرضی کا نام نہیں ہے۔ دین نام ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کا، دین نام ہے رب کے قرآن کا، اور دین نام ہے مصطفیٰ کے فرمان کا۔